السلام علیکم، شاہراہ دسوق سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ. ہمارا کل کا ولاگ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو ضرور دیکھیے گا، کیونکہ بہت اس پر جو ہے وہ کچھ لوگوں کو غصہ آیا ہے. آتا رہے بھائی. اچھا، اور دوسرا جو ہے وہ آج ہم بات کریں گے TRGP کا کیس آج لگا. اس میں کیا ہوا؟ TRGP وہی کیس جس میں سپریم کورٹ کے مقدمہ لگا اور پتہ لگا کہ فائلیں چوری ہو گئی ہیں، وہ والا کیس. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم ایک اور بھی بڑا اہم کیس تھا آج، شاید خیبر پختونخوا یو میڈیکل کالج کے حوالے سے ایک 5 لاکھ روپے کا کنٹمپٹ کی پروسیڈنگز تھیں، وہ والا کیس تھا، جرمانہ ختم ہوا. تو اس پر بات کریں گے. تو جازیب عباسی صاحب، آپ سے شروع کرتے ہیں کہ TRGP کے کیس کے اندر آج کیا ہوا؟ قیوم صدیقی صاحب، TRGP کیس پر بات کرنے سے پہلے میرے خیال میں کل کے پروگرام پہ ذرا بات کی جائے. ہاں، کیا ہوا کل کے پروگرام کو؟ کل کا پروگرام میں سے چلا آپ کا بڑا اچھا ہے، اور لوگ بہت دیکھتے ہیں، کوئی 200-250 کے قریب کمنٹس بھی کافی آئے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ویسے کچھ چیزیں میرے خیال میں، آپ کے خیال میں سب کچھ ہم نے اس میں کہہ دیا تھا یا کوئی مس ہوا ہے کچھ؟ اب پتہ نہیں، میں نے تو دوبارہ دیکھا نہیں ہے، میں نے تو سب ویوز ہی دیکھے تھے. کتنے ویوز ہیں کچھ؟ طیب سے پوچھتے تھے کہ کچھ رہ گیا ہو تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں کہ کس میں اصل میں نا کل نہیں، کیا مطلب اس میں خاص بات کیا تھی؟ اس میں تو میرا خیال ہے طیب نے کچھ باتیں کی تھی جو کہ شاید فیکٹس ہیں، حقائق تھے سر. ہم ویسے بھی جذباتی پن میں ذرا طیب صاحب، جذباتی پن کے علاوہ جب کسی جج کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ کاشن وہ ہوتا احتیاط برتنی پڑتی ہے کہ صاحب ذرا کہ ایسی بات ہوا میں والی بات ہو ہی نہیں سکتی. جب تک حقائق فیکٹ یا تاریخی پس منظر نہ ہو تو بات نہیں کرتے. اور جو ہم نے جسٹس اطہر من اللہ کے بارے میں کہا، اس کی بعض گشت بہت زیادہ سنائی دی گئی اور بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ شاید پنجابی کا ایک محاورہ ہے، سوندھی مجھ رہنے دے، سمجھ گئے. اچھا، تو مرچیں بہت لگی ہیں سر بہت سارے لوگوں کو، اور وہ تو یہ پنجابی کا محاورہ ہے، جن کو پتا ہے ان کو پتا. تو پاپولسٹ اپروچ والے سر جو ہے نا وہ بہت زیادہ. اب دیکھیں نا، کیا آپ نے کیا کہا، اور یہ سارے حقائق ہیں سر. مشرف دور میں وہ رہے، وہ کسٹم کے اندر رہے، کسٹم میں تھے، کسٹم سے وہ آئے. اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں 2002 سے 2004 کے دوران میں وہ صوبائی وزیر کے عہدے پر مشیر رہے، اور اس میں 4-5 وزارتیں تھیں ان کے پاس. بڑا اور اس میں جو ہے وہ میں ٹویٹر پہ دیکھ رہا تھا، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے بطور شاید ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی کہ جنرل پرویز مشرف کا ریفرنڈم بڑا صاف اور شفاف ریفرنڈم ہے. یہ چیز ہمیں نہیں پتا تھی. صحیح بات ہے. یہ اس پہ ایک صحافی نے ان سے کہا کہ جی وہ شمیم خان ان کا نام ہے، سوال پوچھا. انہوں نے کہا جناب میرے ڈرائیور نے بھی 10 ووٹ ڈالے تھے. وہ جو مشرف کو ریفرینڈم جو ہوا تھا، اچھا اس پوری کہانی میں اطہر من اللہ صاحب بڑے ایکٹیو رہے، یعنی پریس کانفرنس کر کے اس ریفرینڈم کو جسٹیفائی کر رہے ہیں اور یہاں پہ بھاشن دے رہے ہیں آئین اور قانون کا. ادھر قانون معطل ہے، آئین معطل ہے. اس ٹائم سب ٹھیک تھا. نہیں، آپ کو ایک اور چیز بھی نہیں، من اللہ فیملی آپ ریکارڈ اٹھائے، مشرف دور میں ہی اوپر آتی ہے، اس سے پہلے نہیں. سنیں نا، وہ چیف سیکرٹری بھی رہے ان کے والد. اچھا، میں وہ کہہ رہا تھا کہ یار ہاں، جنرل پرویز مشرف کا ٹرائل جب آپ کو پتہ ہے سنگین غداری کیس کا یہاں چل رہا تھا، تو وہ ٹرائل کیوں روک دیا گیا تھا؟ کس نے روکا تھا؟ وہ آرڈر کس نے کیا تھا بھلا؟ ہائی کورٹ. جنرل پرویز مشرف کے سابق صوبائی وزیر جناب اطہر من اللہ صاحب نہ کریں. ہاں، یہ تو فیکٹس ہیں سر. اس کیس میں تو مجھے یاد ہے ہم وہ خصوصی عدالت والا کیس کر رہے تھے، یاد ہے وہ میرے ساتھ پولیس والے نے بھی مسئلہ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اکیلے کا مشرف کا ٹرائل نہیں ہو سکتا. پھر وہ جو ہے سپریم کورٹ میں آئے اور پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور آصف سعید کھوسہ صاحب، انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ بالکل الگ ہے، ان کا ٹرائل ہو سکتا ہے. صاحب ذرا جس نے اس کو وزیر بنایا، مشیر بنایا، اس کا کیس نہ روکے تو پھر حلال کیسے کرے؟ بات تو یہی ہے نا. دیکھو وفاداری ہوتی ہے نا، تو یہ مشرف کے وفادار تھے. وہ جو PTI کا فارن فنڈنگ کا وہ پراپرٹی فنڈنگ کا کیس ہے، وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے پتہ نہیں کتنے اس کے اوپر سٹیز جو ہے وہ ہوئے تھے.
تو اینی وے وہ بانی پی ٹی آئی کو بھی وہ توہین عدالت سے انہوں نے جان چھڑوائی تھی، یاد ہوگا آپ کو. اور پھر آگے بھی تو پھر مشرف تو چلے گئے. پھر سنا فیض کے ساتھ بہت اچھے ان کے مراسم رہے. فیض یاب جج کہا جاتا ہے ان کو، یا فیض یاب چیف جسٹس بھی کہا جاتا ہے. نہیں وہ الزام نہیں ہے. سنیں بات سن لیں. یہ ضرور ہوا تھا کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب جو ہیں جی، جب ان کے خلاف یہ سارا کچھ ہوا، جنرل فیض حمید کا کہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی، اور ان کو پھر ہٹا دیا گیا تھا، تو اس وقت یہ اپنے ساتھی جج کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے تھے، فوراً موقع جو ہے تلاشا، اور چیف جسٹس کا مطلب ہے کہ عہدہ جو ہے وہ ان کے لیے یہ ٹرمینل یہ سچ کب بولیں گے؟ اس دن تو بڑا سچ آیا ہوا تھا. یہ بھی تو سچ ہے، یہ بھی تو حقائق ہے کہ مشرف کے ریفرینڈم کو کیسے جسٹیفائی کیا اور کہتے ہیں بہترین ریفرینڈم ہوا. پرانی بات ہے نا یار. نہیں، اس پہ انہوں نے معذرت بھی کی ہے. مشرف والے اس پہ معذرت کی ہے. اگر یہ کہہ دے کہ میں نے مشرف کا ساتھ دیا اور میں معذرت خواہ ہوں پوری قوم سے، میں معاف کر دوں گا. پوری قوم معاف کر دے گی. کی ہے معذرت کہیں نا کسی وہ میرا خیال امریکہ میں ہی کہا تھا، وہاں پہ سوال ہوا تھا. سیڑھیاں استعمال کر کے ان کو اوپر پہنچائے اور پھر آ کے کہیں کہ بے یار یہ تو نہیں ہوتا نا. جب آپ کی بنیاد ہی غلط ہے تو آپ چیف جسٹس بن جائیں تو بھی آپ کی بنیاد غلط ہی رہے گی. یہ فیکٹس ہیں، یہ تاریخ کے حقائق ہیں. اس میں ٹھیک ہے، بعد میں دیکھیں، بعد میں انہوں نے سوچا ہوگا کہ فیصلے بھی دیے انہوں نے. پاناما کیس کا جو ہے وہ ان کو نے گل حسن اورنگزیب ججوں کے پلاٹوں والا بھی فیصلہ دیا انہوں نے. ججز کے پلاٹس والا بھی فیصلہ دیا، بڑا اچھا فیصلہ ہے. وہ الگ بات کہ وہ یہاں سے وہ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے وہ فیصلہ لکھا، انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ تو 100 موٹے نہیں لے سکتی، تو وہ اس طرح سے اڑا دیا انہوں نے. بالکل. اور یہ وہ جج تھے جن کو وہ ہوتا ہے نا 6 مہینے کے بعد مستقل ہو جاتے ہیں، تو ان کو میں 2 سال کے بعد مستقل کیا گیا تھا. سر میں دیکھیں، مجھے نا ایک دفعہ یہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب ملے. ایکسٹینشنز ہوتی رہی تھی ان کی نا. مجھے جسٹس اطہر من اللہ ابھی آپ سیکھیں، ابھی آپ سیکھیں، ابھی آپ سیکھیں. مجھے جسٹس اطہر من اللہ صاحب ملے اور مجھ سے یہ شکوہ کر رہے تھے کہ طیب یہ میرے خلاف ملے کیا مطلب کہاں پہ؟ یہ ایک تقریب میں نا ہمارا آمنا سامنا ہوا. آپس کی بات ہے یار. تو وہ اس میں نہیں آپس کی بات ہے، لیکن کچھ چیزیں پھر حقائق ہیں، ان کو بھی سچ آتا ہے تو ہم بھی تھوڑے حقیقت بول دیں. بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے تھے طیب یہ میرے خلاف بہت پراپیگنڈا چل رہا ہے، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں، اور آپ کو پتہ ہے میں نے کتنے جتن کیے ہیں اور میں کیسے چیف جسٹس بنا ہوں، اور یہ سارا وہ پھر اپنی پوری سٹوری سنا رہے تھے. مجھے چیف جسٹس نہیں بنایا جا رہا تھا اور میں کیسے بناؤں. تو وہ جو باتیں کر رہے تھے وہ تو میں بیان نہیں کروں گا، لیکن میں دل میں یہی سوچ رہا تھا کہ اگر جنرل فیض نہ ہوتے آپ بھی چیف جسٹس نہ بنتے. اور یہ حقیقت بھی ہے سر. عرفان صدیقی صاحب کا بھی ہے کہ یہ پروموشن اور یہ سرنگیں تلاش کرتے رہے. ٹھیک ہے نا. وہ امام ابو حنیفہ کے بیان کے حوالے سے انہوں نے وہ سینٹ کے اندر اپنی اس میں انہوں نے کہا. اچھا وہ آج والے ایشو نہیں وہ آپ کریں، لیکن ابھی یہ وہ رحمان جہازہ والا وہ کیا ہے سر؟ یار رحمان جہازوں والا قصہ چھوڑ دیں یار، کیا ہو گیا؟ میں آپ کو ویسے آف دا کیمرہ سنا دوں گا. اور پھر وہ ایک گھر کی بھی بڑی کہانی ہے. 60 لاکھ روپیہ سنا اس پہ لگوا دیا تھا. نہیں وہ ہاں وہ ایک درخت یہ چیف جسٹس تھے اس وقت. تو ایک تقریب جو F9 پارک ہے نا اس کے اندر منعقد کروائی گئی تھی ایک NGO کے ذریعے سے. تو آپ کو پتہ نا NGOs کے حوالے سے تو اب وہ کس کی NGO تھی وہ CDA سے آپ ریکارڈ دیکھ لیجئے گا. تو وہاں پہ گئے تھے اور ایک تصویر کھینچی تھی، تو اس پہ CDA کا 60 لاکھ روپے خرچہ آیا تھا میرا خیال. ایک تصویر کے لیے 60 لاکھ روپیہ ٹیکا لگ گیا. وہ ابھی بھی آپ جائیں، آپ کو دکھاؤں گا میں کس دن. ہم اس پیڑ کے نیچے بیٹھ کے جو ہے نا پروگرام کریں گے. ٹھیک ہو گیا، ڈن ہو گیا. اچھا وہ آج والے ایشو پہ چلا جاتے ہیں. آج جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے TRGP کیس پر سماعت کی. اس بینچ میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب تھے اور جسٹس نعیم اختر افغان صاحب تھے. روٹین میں 6 یا 7 کیسز کرمنل کیسز فکس تھے، ان کو سنا گیا اور پھر اس کے بعد اس کیس کی باری آئی. جب یہ کیس ٹیک اپ ہوا تو تمام سینئر وکلاء، منیر ملک صاحب، احسن بون صاحب، شہزاد شوکت صاحب، عابد زبیری صاحب، تمام وکلاء جو ہے وہ روسٹم کے اوپر سے. احسن بون صاحب نے سب سے پہلے کورٹ کو ایڈریس کیا. انہوں نے یہ کہا کہ اس کیس میں ایک CMA فائل ہوئی ہے جو شاید 1200 صفحات پر مشتمل، شاید مطلب سینکڑوں صفحات پر مشتمل CMA یہ فائل ہوئی. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ وہ جو ریسپونڈنٹس ہیں انہوں نے کی ہے. جی تو اس پہ پھر جسٹس نعیم اختر افغان صاحب جو ہے وہ خود ہی انہوں نے کچھ آبزرویشن دینا شروع کر دی اور انہوں نے کہا کہ 1 سیکنڈ ٹھہر جائیں.
مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ وہی کیس ہے جس میں ایک اس کمپنی کے ایک ڈائریکٹر جو ہیں وہ سندھ ہائی کورٹ گئے تھے اور وہاں جا کے انہوں نے جو اپنے وہ ڈائریکٹرز یا وہ لوگ جو امریکہ اور تھائی لینڈ کے گورے ہیں ان کے خلاف کارروائی انیشیٹ کرنے کے لیے سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کر دی اور ذاتی حیثیت میں وہاں پہ موجود امریکہ اور تھائی لینڈ میں مقیم گوروں کو ذاتی حیثیت میں طلب کرنے کے لیے ان کو نوٹسز بھجوائے جاتے رہے اور عدالت نوٹسز جاری کرتی بھی رہی. تو اس پہ تمام وکلاء نے ایک زبان ہو کے کہا جناب یہ وہی ہے. تو جسٹس نعیم اختر افغان صاحب نے کہا کہ وہ صاحب ہیں ابھی ضیاء الدین چشتی صاحب, ذرا مجھے بتائیں تو ان کا دیدار کرنا تھا. ہاں انہوں نے کہا ذرا مجھے دیدار کروائیں. تو پھر وہ ذرا پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, پھر وہ یوں ذرا اپنی ویسٹ کوٹ سیٹ کرتے ہوئے تھوڑا آگے بڑھے اور جسٹس نعیم اختر افغان صاحب نے ان کو دیکھا اور انہوں نے کہا کہ یہ وہ کیس ہے اس کی فائل بھی غائب ہوئی تھی, چوری ہوئی تھی اور یہ کیس چلنے نہیں دیا جا رہا تھا. تو اس پہ شہزاد شوکت صاحب نے کہا کوئی انکوائری وغیرہ ہوئی ہے, مطلب تو ہم نے تو یہ خبر دی تھی کہ انکوائری ہو رہی ہے لیکن اگر نہیں پتہ چلا کہ کی ہوا کچھ تبادلے تو کافی سارے ہوئے ہیں. تو شہزاد شوکت صاحب نے کہا کہ وہ چوری نہیں تھی, وہ ڈکیتی تھی. اچھا ڈکیتی تھی. تو جسٹس پرچہ ورچہ درج کروایا جج صاحب نے نہیں پوچھا کسی نے پرچہ کے درج کروایا؟ نہیں, یہ بھی نہیں پوچھا کہ انٹرنل انکوائری صاحب کو اگلی سماعت سے پہلے جو اپنے آفس سے پوچھنا چاہیے تھا کہ بھئی کوئی پرچہ ورچہ ہوا یا نہیں ہوا. ہو رہی ہے وہ جو ایم اینڈ پی کوریئر سروس تھی, اگر وہ بھی گاڑی گم ہوئی ہے تو اس کی کوئی ایف آئی آر, کوئی چیزیں راب ہوئی ہے, لوٹی گئی ہے. ہاں, تو پھر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے جبکہ وہ ریکارڈ تمام ای فائل ہوا, ای فائلنگ ڈیجیٹلی ساری فائلنگ تھی. تو جسٹس گل حسن صاحب نے یہ کہا کہ ہمیں نا اس کیس میں آپ بریف فائل کریں کہ کس کے کتنے شیئرز ہیں اور کچھ کلرنگ بھی کر دیں ساتھ میں تاکہ ہمیں کیس سمجھنے میں جو ہے وہ آسانی ہو. تو یوں کیس کی سماعت جو ہے وہ ایڈجرن ہوا ہے کیس 3 ہفتوں تک کے لیے. اور ایسن بون صاحب نے کیا آرگومنٹ کیے؟ ایسن بون صاحب نے یہی کہا کہ صرف ایک ہی بات انہوں نے کہی کہ اس کیس میں جو ہے وہ رسپونڈنٹس کی طرف سے جو ہے ایک سی ایم اے فائل ہوئی ہے اور وہ خاصی ڈیٹیل میں وہ سی ایم اے ہے. ابھی وہ آگے تفصیلی ہے, مطلب کہ وہ قاعدے کو پڑھنے کے لیے وقت ہے. جی نہیں, ابھی انہوں نے یہ کہا نہیں ہے کہ وقت ہیں, لیکن اس سے پہلے ہی جسٹس نعیم اختر افغان صاحب نے آبزرویشنز دی. پھر اس کے بعد جسٹس گل حسن صاحب نے جب یہ کہا کہ ہمیں کیس کے بریف کے حوالے سے تھوڑا ریٹن میں سبمیشن کریں اور پھر 3 ہفتوں کا وقت دے دیا گیا. یہ مقدمہ اپنے ناظرین کے لیے کہ یہ مقدمہ کیوں اہم ہے, ہم اس کو کیوں ڈسکس کریں. ایک تو یہ اربوں روپے مالیت کی کمپنی ہے اور اس کے اندر جو رسپونڈنٹس ہیں وہ بڑے بڑے نام ہیں, اور ٹی آر جی پی اور ٹی آر جی آئی اور اس کے علاوہ حصص کی خرید و فروخت, اور پھر ضیاء چشتی کا اس کے سی او سے ہٹنے کے پیچھے کہانی ہے, اس میں ان پہ سیکچول ہراسمنٹ کا کیس کیا تھا, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ کانگریس کمیٹی کے سامنے وہ جو خاتون ہیں ان کا اسٹیٹمنٹ بھی ہے, اور اسی طرح کی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. اور پھر وہ یہ ہے کہ یہ کمپنی پہلے پروفٹ میں جا رہی تھی, پھر نقصان میں جانے پڑی. تو اب اس میں بہت ساری چیزیں انوالوڈ ہیں کہ اس کے الیکشن نہیں ہوئے, بورڈ کے الیکشن ہونے سے پہلے جو ہے وہ شیئرز جو ہیں وہ مارکیٹ کے اندر فلوٹ کر دیے گئے. تو یہ کافی ایسی چیزیں ہیں جو, کیونکہ یہ کمرشل جو پاکستان کی دنیا ہے, جو کمرشل سیکٹر ہے, اس کے اندر اس کیس کی بڑی اور اہم امپورٹنس ہے. تو اس میں اس کا یہ بڑا ایک اہم کیس ہے, تو اس لیے ہم اس کو جو ہے وہ آپ کو سینسٹائز کر رہے ہیں کہ اس میں کیا ہوا. اور اس میں یہ بھی ہوا کہ یہ مقدمہ لگ نہیں رہا ہے. پہلے یہ ایک دن فائل ہوا, اگلے دن لگ گیا, پھر اس کے بعد فائل چوری ہو گئی, پھر اس کے بعد جو ہے وہ مختلف تاریخیں پڑتی رہیں, کبھی کوئی چھٹی پہ, کبھی ظاہر ہے چھٹیوں پہ لوگ گئے ہوئے تھے. تو اب پھر اس مقدمے کی سماعت ہوئی ہے اور پھر 3 ہفتے کے لیے چلی گئی ہے. اور یہ وہ کیس ہے کہ صدیقی صاحب جو شاید ہی کوئی ایسی پاکستان کی عدالت ہو جہاں پہ یہ کیس نہ گیا. ہاں, اس حوالے سے بھی یہ مختلف نوعیت ہے. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی ہے, یہ سول کورٹ کے اندر بھی ہے, یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بھی ہے, اور اسی نقطے کے اوپر سندھ ہائی کورٹ کے اندر دوبارہ بھی پروسیڈنگز ہو رہی ہیں. تو یہ ظاہر ہے جی, جہاں پہ عقیل کریم ڈیڈی کا نام آ رہا ہو, جہاں پہ اتنے بڑے بڑے وکلاء جو ہیں وہ اس میں ہوں, اربوں روپیہ ہو, تو کہا یہ جا رہا ہے کہ کروڑوں کی فیسیں اس کے اندر انوالو ہیں. اور یہ بات جسٹس نعیم اختر افغان صاحب نے آج پھر کہی کہ
اس حوالے سے یہ معاملہ یہ تاثر ہے کہ اس کیس کو چلنے نہیں دیا جا رہا. تو یہ کورٹ کو بھی یہ ریئلائزیشن ہے کہ اس کیس کو نہ چلنے کے حوالے سے بھی کچھ روڑے اٹکائے گئے، بالخصوص وہ جو فائل چوری والا، وہ جو رابری والا ساری کہانی جو ہے وہ گڑی گئی. اور پھر سر اس کیس میں ایک اور چیز ہے کہ ہمارے جوڈیشل سسٹم کو بھی اس کیس نے ہلا کے رکھا ہے. ٹھیک ہے، ایک سائڈ پہ کارپوریٹ سیکٹر ہے اور پورا کا پورا سارے بزنس مین اور وہ سارے انوالو ہیں، تو ہمارے جوڈیشل سسٹم کا بھی اس میں امتحان ہے. کہ مجھے یہ حیرت ہوتی ہے کہ جیسے سندھ ہائی کورٹ میں جب ہم اس کی پروسیڈنگ دیکھتے ہیں تو ایک جج موصوف جو ہیں وہ پہلے اس کیس کو سننے سے انکار کرتے ہیں کہ میرے چیمبر کا وکیل جو ہے وہ اس میں پیش ہو رہا ہے. پھر بعد میں وہی جج اس کیس کو سنتے ہیں اور پھر ایسا سنتے ہیں کہ وکیل تبدیل ہوتا ہے، لیکن جو ایک مرتبہ انکار کر چکے ہوں باوجود اس کے کہ وہاں پہ کمپنی ججز اور بھی موجود ہیں. پھر یہ کیس اسی ہی جج کے پاس لگتا ہے اور موصوف نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، چلو جوریسڈکشن یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جوریسڈکشن ہم نے پنجاب تک بڑھتے دیکھا ہے، لیکن اس سندھ ہائی کورٹ کا جوریسڈکشن ہم نے تائی لینڈ اور امریکہ تک چلا گیا. آخر کیا ایسی چیز تھی؟ دیکھیں نا کہیں نہ کہیں پہ کچھ تو ایسا تھا. نوٹس کیا ہوگا نا ان کو، وہ تو کچھ یہ تو جس نے نعیم افغان صاحب نے آج ہمیں خود ورتے حیرت میں ڈال دیا. افغان صاحب نے یہ کہا کہ ان پرسن طلبی کے نوٹسز جاری ہیں. اچھا، ذاتی امریکہ سے گوروں کو ذاتی حیثیت میں سندھ ہائی کورٹ نے طلب کر لیا. افغان صاحب کو چاہیے نا کہ وہ دیکھ لیں آرڈر شیٹ اور اس میں جو ہے وہ جج صاحب کو بلا لیں یہاں پہ، نہیں وہ ہم بھی ان کا نظارہ کر لیں. نہیں، لیکن جیسے نعیم افغان صاحب نے یہ کہا کہ میں اس بینچ میں رہا ہوں، مطلب وہ جو میرے پاس ایک دفعہ لگا تو میرے پاس بھی یہ کیس آیا، تو یہ وہی کیس ہے. یعنی انہوں نے کنفرم کرنے کے لیے وکلا سے پوچھا تو وکلا نے باقاعدہ کنفرم کیا. وہ جسٹس امین الدین خان صاحب کے ساتھ تھے نا میرے خیال میں جب یہ ایک دفعہ لگا. اچھا، تبھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ تمام مقدمہ یکجا کریں. بالکل جو سپریم کورٹ میں بھی اسی سے ریلیٹڈ کچھ کیسز ہیں، سول کورٹ کے بھی منگوا لیے ہیں، ہائی کورٹ کے بھی منگوا لیے ہیں. صرف مجھے سمجھ آئی ہے شاید جو سپریم کورٹ کی حد تک یا شاید ہائی کورٹ جو ہائی کورٹ سے یا شاید ہائی کورٹ سے ریلیٹڈ بھی ہیں، تو وہ تو ریکارڈ آئے گا، پتہ چلے گا نا کہ کیا کچھ ہوتا ہے. بالکل ایگزیکٹلی. تو آج وہ اپنا کوئی سنیں سپریم کورٹ نے کہ قتل کا ایک ملزم تھا اور کمپرومائز ہو رہا تھا اس پہ، وہ بڑا امپورٹنٹ وہ نہیں ہوا. وہ کیا وہ اہم کیس کیوم صدیقی صاحب یہ ہے کہ قتل کے کیس میں ہم جانتے ہیں کہ جب بھی ورثاء قاتل سے مقتول کے جو ورثاء ہوتے ہیں وہ جب سمجھوتا کرتے ہیں یا راضینامہ کرتے ہیں تو اس کے لیے باقاعدہ مجسٹریٹ کے پاس جاتے ہیں اور بیان دیتے ہیں کہ ہم بغیر کسی دباؤ کے اپنی مرضی سے یہ سمجھوتا بلا اکراہ جبر. جی تو یہ کیس تھا محمد آصف نامی ایک شخص تھا ان کا. تو اس حوالے سے جب کورٹ میں یہ معاملہ آیا تو رپورٹ میں کہیں لکھا ہوا تھا جی کہ یہ ویڈیو لنک کے ذریعے یہ لوگ پیش ہوئے ہیں اور انہوں نے اس بات کا اقرار کیا جی کہ ہاں جی ہمارا کمپرومائز ہو گیا ہے. تو جسٹس نعیم اختر افغان صاحب نے بھی اور جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب نے یہ کہا کہ ایسے نہیں ہوتا. یہ قتل کے معاملے میں مجسٹریٹ کے سامنے ذاتی حیثیت میں پیش ہو کر جو مقتول کے ورثاء ہیں ان کو خود ذاتی حیثیت میں پیش ہو کر یہ بیان دینا پڑے گا، اس کے بعد جو ہے وہ کمپرومائز قبول ہوگا. اس طرح سے اگر ہم ویڈیو لنک کے ذریعے کر لیں تو ویڈیو لنک کے ذریعے تو کسی کو بھی دبا کے دھمکا کے یا اس کو دباؤ میں لا کر اس طرح کا بیان دلوایا جا سکتا ہے، تو اس کو ہم نہیں مانتے. تو اس کے لیے پھر 1 مہینے کا وقت جو ہے وہ دیا گیا اور یہ کہا ہے کہ اگر اس طرح سے ویڈیو لنک کے ذریعے اگر اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا اور اگر یہ مثال بن گئی تو پھر اس سے پورا یہ جو ایک کانسیپٹ ہے یہ پورا کمپرومائز ہو جائے گا. تو یہ وہ آبزرویشن دی گئی. تو اپنا اور باقی وہ یو میڈیکل کالج اس پہ وہ کیا تھا؟ اس پہ جو ایک متعلقہ شعبہ تھا اس کے ڈین کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ تھا. اچھا، وہ جو 5 لاکھ جی اس پہ کہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا تو وہ کورٹ کو بتایا گیا جی کہ پروسیس ہو گیا ہے تو 5 لاکھ روپے کا جرمانہ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے. چلیں ٹھیک ہے. تو طیب وہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے استعفیٰ دے دیا کہ نہیں دیا؟ واپس ہو گیا استعفیٰ. سر انہوں نے بہت بڑی بریکنگ نیوز دی ہے. سلمان راجہ صاحب خود ہی کہہ رہے ہیں کہ میرا استعفیٰ نہیں منظور کیا گیا، ان کا استعفیٰ منظور ہی نہیں ہوا. بیسیکلی سلمان اکرم راجہ صاحب نے بہت بڑی بریکنگ دی ہے. اچھا، بریکنگ کیا دی ہے؟ ایک تو آج جو یہ شکوہ تھا جی کہ عمران خان سے ان کی بہنوں کی اور وکلا کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی. آج کی ملاقات میں بہنیں بھی ساری موجود تھیں. توشہ خانہ 2 کا کیس تھا بنیادی طور پہ. وکلا تھے، اس میں علی ظفر ہیں، سلمان اکرم راجہ ہیں، جو
چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے بیرسٹر گوہر، وہ بھی موجود تھے، ملاقاتیں بھی ہوئیں. تو باہر آ کے سلمان اکرم راجہ صاحب نے بریکنگ نیوز یہ دی کہ میں نے اپنے استعفے کی بات کی ہے تو عمران خان صاحب نہیں مانے. تو یعنی ان کا استعفیٰ جو ہے وہ نہیں مانا گیا، اور وہ عمران خان نے خود یہ بات سلمان اکرم راجہ صاحب کو بتائی ہے، اور سلمان راجہ صاحب نے پھر یہ بات میڈیا کو بتائی ہے، اور پھر میڈیا کے ذریعے ہمیں یہ بات پتہ چلی ہے. دوسرا وہ ضمنی انتخاب والا ایشو تھا، تو اس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ جو سیاسی کمیٹی ہے اس میں یہ معاملہ جائے گا اور ڈسکشن میں آئے گا. تو اس معاملے پہ تو پی ٹی آئی جو ہے وہ تقسیم کا شکار ہے. ود ان دی پارٹی کچھ رہنماؤں کا یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو بائی الیکشن میں جانا چاہیے. ہاں وہ تو اس میں 9 اور 13 کا جو سیاسی کمیٹی کا اس میں، اور کچھ ممبران کا یہ ماننا ہے کہ ہمیں اس معاملے پہ کہیں ایسا تو نہیں وہ پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ہم نہیں جائیں گے، کہیں ایسا تو نہیں ہے وہ استعفے کے بجائے انہوں نے مقدمات کا بل بھیج دیا، انہوں نے نہیں یہ بھی ہو سکتا ہے، صحیح بات ہے. لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان نے اپنی ساری پارٹی وکیلوں کے حوالے کی ہے. اور کیا کہنے چاہیے صاحب؟ اچھا یہ کہنے کمیٹیوں سے کمیٹیاں، یہ جو قومی اسمبلی اور سینٹ کی کمیٹیوں سے، کمیٹیاں اور اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں. اچھا خان صاحب کی یہی رائے ہے کہ اب ہمیں جو ہے وہ آج بھی سنا ہے، یہی کہتے رہے ہیں کہ ضمنی انتخابات میں اگر آپ جانا چاہ رہے تو بتائیں ہمیں جانے کا فائدہ کیا ہوگا. وہ خان کہتے ہیں فائدہ ہی جب کوئی نہیں ہے تو ہم ان کو چاہیے الیکشن سے بھی استعفیٰ، اس پہ بھی لیکن اگر ہم سے بھی استعفیٰ دے دیں، لیکن اگر ہم خیبر تھوڑا پختونخوا کی حکومت بھی چھوڑ دیں، پہلے بھی چھوڑی تھی، کوئی فائدہ تھا. لیکن اگر ہم تھوڑا پس منظر میں ایم این ایز تھے اور آپ چھوڑ کے چلے گئے تھے پارلیمنٹ، اور پھر اس کے بعد پھر منظور علی شاہ صاحب نے کہا کہ یہ پارلیمان کا بگوڑا ہے. یہ ویسے رن اوے پارلیمنٹرین کہا تھا انہوں نے. چلو ہم تو اس کو بگوڑا کہیں گے نا پارلیمان. یہ ویسے پی ٹی آئی کی جو پہلے جو سیاست رہی ہے، بالخصوص پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں جو قبل از وقت تحلیل کر دی تھی انہوں نے، تو اس کے بعد پھر بعد میں کہیں عمران خان سے یہ پوچھا گیا اور یہ ریکارڈ پہ میڈیا پہ بھی یہ بات آئی ہے، تو عمران خان نے اس بات کو تسلیم کیا تھا کہ یہ ہماری غلطی تھی، ہمیں حکومتیں نہیں چھوڑنی چاہیے تھیں، یا پارلیمنٹ سے باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا، یا اسمبلیوں سے باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا. تو اب کی بار اگر پھر دوبارہ یہ فیصلہ کرتے ہیں تو میرے خیال میں یہ سیاسی طور کے اوپر، کیونکہ ایک سیاستدان جو ہے وہ پارلیمنٹ سے باہر کم از کم نہیں ہوتا. بالکل بالکل صحیح بات ہے. اور دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر ہی آواز اٹھانی بھی چاہیے، اور پارلیمنٹ کو زیادہ سے زیادہ، اب اگر آپ کمیٹی سے استعفے دے دیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ جو ہے وہ اس عمل کے اندر شامل نہیں ہوں گے. ایک طرح سے اسپیس دے رہے ہیں نا، ایک طرح سے اسپیس دے رہے ہیں. جو اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے یا حکومتوں کی، وہ اس سے آپ خود جو ہے مفر کر رہے ہیں. لیکن انتشار کافی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر گروپ بن گئی، اور شیر افضل مروت جو ہیں وہ تو بہت ساری باتیں جو ہے وہ کر کے اب آئے ہیں. تو جناب شرائع دستور سے AQS لائیو سے اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.